کہ انسان گمراہی کی چیزوں کو کبھی اچھی صورت میں دیکھنے لگے، الیاذ باللہ، جان نہیں چھٹتی اس سے۔ کتنی ہی بدعات ہیں جو ہمارے زمانے میں مسلمانوں نے اپنا لی ہیں اور وہ اسے خیر کی چیزیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور انہیں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت صحیح راہ نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہیں، جو خدا کے منکر ہیں۔ خدا ان کو کبھی بھی اچھی راہ نہیں دکھاتا، ان منکروں کو، کہ حلال اور حرام کی چیزیں اپنے پاس اپنے لیے وہ ثابت کرتے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فتویٰ جو دیتے ہیں حلال اور حرام کا، اس فتوے میں اجتہاد جو ہوتا ہے اس پہ نظر رہنی چاہیے، اور مفتی جب فتویٰ دے تو اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اجتہاد کی وجہ سے حلال اور حرام ہے، حلال اور حرام کی وہ قسم نہیں ہے جو اللہ نے کہی۔ تو اجتہاد کا جو حلال اور حرام ہے وہ ایسا قطعی نہیں ہوتا جیسے اللہ تعالی کی طرف سے۔ مثلا یہ کہ شراب کو سب جانتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے، اب کسی کا اجتہاد کیسے اسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن اجتہاد کے اعتبار سے اب سمندر میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کیا چیزیں حلال ہیں، مالکی فقہا سمندر کی ہر چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، اور حنفی فقہا سمندر میں سے سوائے مچھلی کے اور کسی چیز کو حلال نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سب حرام ہے سوائے مچھلی کے۔ اب یہ جو حلال اور حرام کا فرق آ گیا نا، کہ دریائی گھوڑے کے متعلق کیا خیال ہے، اور چیزوں کے متعلق تو حنفی فقہا تو یہی لکھ دیں گے کہ یہ حرام ہے، مالکی کہیں گے کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ حلال اور حرام جو ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ اجتہاد نے اسے حلال اور حرام کے درجے میں لایا ہے، یعنی لفظی طور پر تو مشترک ہیں مگر حقیقت میں وہ اور چیزیں۔ اب اس حلال کو جو حرام اور حرام کو حلال مانے گا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفر کیا، بعض اوقات تو وہ فسق بھی نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہے، فقہا کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزوں میں اگر کوئی ایسے کرے والعیاذ باللہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو حلال اور حرام کے اختیارات اپنے پاس رکھیں اور اللہ کے اختیارات کو نہ مانیں، نہ تسلیم کریں، والعیاذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے منفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم، تو تم چمٹ جاتے ہو، بوجھ بن جاتے ہو، الی الارض، زمین پہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب کہو کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو ڈہ پڑتے ہو، زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو، کیوں نہیں نکلتے تم اللہ کی راہ میں؟ یہ ہے وہ عتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور کہا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں نکلتے ہماری راہ میں؟ اور یہ ہے غزوہ تبوک جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس غزوہ تبوک پر پوری مشتمل ہے یہ جتنی بھی آیات اب آگے آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری غزوہ تبوک کے متعلق یہاں سے سورت کے آخر تک تقریباً ساری آیات غزوہ تبوک کے متعلق ہیں، اور تبوک کا غزوہ 9 ہجری میں پیش آیا ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا، اور اب پاس پڑوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تو 7 ہجری میں چلے گئے تھے۔ اب سب کو پتا چلا سلطنتوں کو کہ یہ ایک نئی طاقت یہاں پر ابھر رہی ہے، تو روم کے جو بادشاہ تھا اس نے شام اور یہ علاقے جس کے انڈر آتے تھے، انہوں نے اس لڑائی کے لیے پہل کی اور فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی رہی کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تبوک مدینہ منورہ سے اگر چلیں دمشق کی جانب تو یہ پوری بستی ہے، اب تک ہے، اور اب تک اس کا نام بھی وہی ہے، تبوکی کے نام سے ہے، اور شام کے راستے میں آتی، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب تو سعودیہ والوں کی اپنی چھاونی بھی وہاں ہے، کینٹونوں نے بھی بنایا ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا، اور یہ اس زمانے میں
دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی جس سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہونا تھا، اس سے بڑی طاقت اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں تھی۔ ہرقل تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو پڑھا، اور اس کی زبان سے یہ جو فکرہ نکلا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمے، میں ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ یہ وہی آدمی تھا، اور اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ اب جو ہستی آ رہی ہے یہ کچھ اور ہے، اور حتیٰ کہ اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ اگر یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ جو میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے یہ بھی ایک دن اس کی ہو جائے گی۔ اور آیا جب تبوک میں تو اس نے اپنے جھنڈے میں حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، انہ لعلی نصرانیہ، اب تک اندر سے عیسائی ہے، مجھے یعنی دھوکہ دینے کی کوشش یہ کر رہا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ایک جملے نے معاملہ اور بھی سخت کر دیا تھا، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بلائے گئے تھے نا، اور ہرقل نے انہی کو بلا کے پوچھا تھا جب خط پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان دنوں اتفاق سے تجارت کے سلسلے میں ابو سفیان انہی کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کسی کو پکڑ کے لاؤ عرب کو جو ان کو جانتا ہو، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پکڑ لائے۔ انہوں نے کہا چلیے بادشاہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ہرقل کے دربار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور یہ چیزیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا لقد امر امر ابن ابی قبشہ، یہ جو ابو قبشہ کا بیٹا ہے اس کا معاملہ تو بڑا اہم ہو گیا ہے، اس کی بات تو بہت دور تک پہنچ گئی ہے۔ اور ابن ابی قبشہ جو کہا کہ ابو قبشہ کا بیٹا، تو یہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور یہ فکرہ انہوں نے کہا طنز کے طور پہ، کیونکہ ابو قبشہ جو تھے خزاعہ کا ایک آدمی تھا کسی زمانے میں، اور اس نے بت پرستی چھوڑ دی تھی خزاعہ میں۔ تو جو آدمی بھی بت پرستی نہیں کرتا تھا اسے کہتے تھے یہ ابو قبشہ دوسرا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا تنزن انہوں نے کہا کہ ابن ابی قبشہ، یہ ابو قبشہ کا جو بیٹا ہے نا، یہ اس کا جو دوسرا آیا ہے مسیل، اس کا معاملہ تو بادشاہوں تک پہنچ گیا ہے۔ اور یا اس لیے کہا کہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ابو قبشہ نام کے کوئی آدمی گزرے تھے، اس لیے ابو سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ نے نسبت ادھر کی۔ اور اس زمانے میں عرب سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی طاقت سے وہ ٹکر لیں، اور اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ ایلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے تقاضا یہ کیا کہ اللہ کے رسول اب پیسے زیادہ دیں، اور گھر کے اخراجات مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 22ویں پارے میں یہ چیزیں آتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ دکھ ہوا کہ اتنی چیز قرآن جیسی چیز ان کے گھروں میں نازل ہوتی ہے اور یہ پیسے کی بات کر رہی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے جو پڑوسی تھے ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن پورا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاریں اور ایک میں، اور شام کو ہم جمع ہوتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ آج کیا کیا چیز پیش آئی ہے، وہ اسے مجھے بتاتے تھے، میں انہیں بتاتا تھا۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ ہم لوگ بڑے خوف زدہ تھے اس بات پہ کہ اب رومی جو ہیں وہ ٹکر لینے لگے ہیں اور آئیں گے، اور میرے انصاری دوست آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ تو میں نے کہا کیا چیز پیش آئی ہے، کیا ہرقل کا حملہ ہو گیا، غسانی نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا اعظم من ذالک، اس سے بڑی چیز پیش آئی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ حالات تو ایسے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً مسجد نبوی میں پہنچا اور میں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ ایسا تھا جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ پلین ہے نا ٹیبل، تو ادھر ذرا سی دیوار کھڑی کر کے پھر اس کے بعد پلین ہو جائے،
تو جو اوپر جگہ تھی وہ بالا خانہ ہو گئی تھی، اور اس کا ایک دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا، دوسرا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی طرف سے آئے، اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالا خانہ وہاں پہ تشریف لے جانا 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زخمی ہو گئے تھے اس وقت میں، اور دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا ایلا میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ اطلاع کرو، انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ممبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا، اور میرے دل میں بڑی سخت کھٹک تھی کہ ہوا کیا، اور میں نے کہا، ایک اور روایت میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حفصہ تو ہی قسمت کی اور نصیب کی ماری ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کسی کے خلاف ایسے چلتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا اتنا تعلق ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حفصہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تو میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم اتنی تکلیف کا باعث بنی ہو کہ وہ طلاق دینے پہ آ گئے۔ تو یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوسری مرتبہ گیا، پھر تیسری مرتبہ تو میری آواز سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلا لیا، اور میں جب پہنچا ہوں تو میں نے پہلا لفظ یہ عرض کیا، میں نے کہا طلقکن، آپ نے سب کو طلاق دے دی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو میری جان میں جان آئی۔ آپ نے فرمایا میں 1 مہینے کے لیے ان سب سے الگ ہو گیا ہوں۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایلا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سارے گھر کا وہ اس بالا خانے کا جائزہ لیا، تو ایک طرف کچھ اسلحہ لٹک رہا تھا اور جو تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے ایک کونے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ کے بیٹھے تھے تو جس میں مبارک پہ بان کی چارپائی تھی۔ بان سمجھتے ہیں آپ؟ بان ہوتا ہے جس سے چارپائی بنتے ہیں، اور بہت وہ موٹا ہوتا ہے، رف ہوتا ہے، ہلکا سے لائٹ گرین کلر کا وہ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بان ہی بولتے ہیں اردو میں، رسی نہیں جی، وہ تو ہیں بوریا، نہیں، زمین سے ہی اگتا ہے، بان ہی اسے کہتے ہیں، اور ہوتا ہے وہ سخت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو میری نگاہ پڑی، اور جس میں مبارک پہ، شانوں پہ، ہر جگہ اس بان کے نشانات تھے، تو میں رو پڑا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا ہی اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ دے دے اور ہم آپ کے لیے اچھا بستر بنا دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور بڑے تعجب سے ہاتھ ہلایا، اور آپ نے کہا وانت فی ھذا یا ابن خطاب، اوہو خطاب کا بیٹا ابھی تک انہی چکروں میں ہے، اوہو خطاب کا بیٹا ابھی تک یہی سوچ رہا ہے، اور تمہیں پتا نہیں عمر اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہیں اور ان لوگوں کو دنیا میں دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سناتے تھے، اس میں یہ آتا ہے کہ میں نے کہا کیا حملہ ہو گیا؟ اس نے کہا اعظم من ذلک، اس سے بڑی بات پیش آ گئی ہے، اور وہ یہ ہوا تھا کہ رومی سلطنت کا یہ عروج تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا انہیں، اور ہرقل جو تھا ان کو کسی زمانے میں بڑی شدید شکست ہوئی تھی ایرانیوں سے، اور ایرانیوں نے اتنا انہیں مارا تھا کہ ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا تھا بہت زیادہ، یہاں تک کہ قرآن نے وہ سورہ روم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم، اب تو عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب عیسائی غالب آ جائیں گے اور یہ جو مشرکین ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ایران والے اتنی مار پڑی تھی ان عیسائیوں کو، اتنی مار پڑی تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ بھی اٹھیں، یہاں تک کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب انہوں نے یہ آیات سنائیں تو اصل میں ایک طرح کی وہ تعلق تھا، مسلمان اہل کتاب تھے، یہ رومی اور عیسائی بھی اہل کتاب تھے، تو یہ ایک دوسرے کے ایک کیمپ کے گویا لوگ سمجھے جاتے تھے، اور مشرکین مکہ خود بھی شرک کرتے تھے، ساتھ ایران والے بھی شرک کرتے تھے، تو یہ ایک کیمپ کے سمجھے جاتے تھے۔
اس وجہ سے ایرانی تو مارتے چلے گئے، شہروں کے شہر ان کے قبضے میں چلے گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ تھا اس بات کا کہ اہل کتاب ہار گئے اور مشرک غالب آ گئے۔ اللہ نے آیات نازل کر دی، اللہ نے فرمایا فی الحال تو ایسے ہی ہوا ہے، بضع سنین، چند برسوں میں تم دیکھو گے کہ روم والے غالب آ جائیں گے اور مشرکین یہ جو فارس والے ہیں، ایران والے، یہ پٹ جائیں گے۔ ایسے حالات تھے کہ یہ بالکل بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کسی کی، جیسے آج دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے متعلق کوئی کہے کہ ان کی فلاں ملک سے ٹکر ہوگی اور وہ ملک ان پہ قبضہ کر لے گا، ایسے ہی حالات پیش آ گئے تھے وہاں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے جب اس بات کو سنا تو وہ ہنسنے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے کہا شرط لگاتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لگاتا ہوں، ان کا 10 اونٹ یا 100 اونٹ، اس نے کہا میں تمہیں دوں گا 1 سال کے اندر اندر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، اس وقت شرط لگانی حرام نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر، اللہ نے کہا بضع سنین، چند برس میں، اور بضع کا لفظ جو ہے عربوں میں 3 سال سے 9 سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے تم نے اگر شرط لگانی ہے تو اسے اس لفظ کے ساتھ شرط طے کرو۔ انہوں نے جا کر پھر کہا، ان کا یہ بھی منظور ہے، انہوں نے کہا اب ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہیں بھی کہ رومی غالب آ جائیں اور یہ پٹ جائیں۔ شرط لگ گئی، لیکن تھے اتنے شریف، شرط باپ نے لگائی تھی، وہ بدر میں مارا گیا، اور اس کے بیٹے اونٹ لے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمارے والد نے شرط لگائی تھی اور ہم ہار گئے اور آپ جیتے ہیں، یہ لے لیں۔ اور اللہ نے کہا یہ روم والوں کو ہم اس دن فتح دیں گے جب مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ اب یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، ٹھیک جس دن بدر میں کافروں کو شکست ہوئی مسلمان خوش تھے، اسی دن میں وہاں اللہ نے ان روم والوں کو غالب کر دیا اور ایرانیوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ یہ مارتے مارتے انہیں بالکل ایک محدود جگہ تک لے گئے۔ یہ ساری تاریخ، خیر تاریخ میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے، ہرقل نے نظر مانی تھی کہ اگر خدا نے کبھی مجھے غلبہ دیا تو میں اللہ کے گھر حاضر ہوں گا بیت المقدس میں، اور یہ جب بیت المقدس میں آیا ہے اور اسی ہجرت کے 7ویں سال کا یہ واقعہ ہے، اور اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا ہے، اور ہرقل نے ہمس سے ایلیا تک سفر کیا، شام سے بیت المقدس تک وہ آیا ہے، اور سلیب اس نے سارا راستہ اٹھائے رکھی، اور سارا راستہ لوگوں نے قالینیں بچھا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھول برساتے رہے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ اور 2 سال نہیں گزرنے پائے اس فتح پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اب آپ نے تبوک کا سفر شروع کیا، اور یہ جو شام پر حملے کا راستہ استوار ہو گیا، اور یہ فتح پوری ہوئی ہے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے، جب شام پہ مسلمانوں کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ سب چیزیں اس صورت کے آخر تک اب کام آئیں گی، جتنی اس کی تفصیلات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شمالی سرحد جو ہے اس پر یہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہرقل نے اپنے سپاہیوں کو 1 سال کی تنخواہیں پیشگی دے دیں، اور جتنے عربوں کے قبائل تھے، مزید عاملہ تھے، غسان تھے، ان قبیلوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ اصل مقصد ان کا چاہے حملہ نہ بھی ہو، جیسے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے، لیکن ان کا یہ مقصد ضرور تھا کہ دھمکائیں مسلمانوں کہ روک پڑے اور مسلمان اس میں رہیں کہ ابھی ہم اتنی طاقت پذیر نہیں ہوئے۔ اور اللہ تعالی نے بس پھر غزوہ تبوک کے سلسلے میں آیات نازل کر دیں، اور اسی صورت کی 123 نمبر آیت آگے چل کے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، مسلمانوں ان کافروں سے لڑو جو تمہارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور یہ ضروری ہے کہ وہ تمہاری جنگ کی سختیوں کو محسوس کریں، انہیں پتہ چلے کہ یہ ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں، اور مسلمان کس طرح لڑتے ہیں یہ انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خطرات کو مول لے کر اور آپ نے سفر شروع فرما دیا، اور رومیوں کو غزوہ موطا جو اس سے بھی پہلے ہوا تھا کچھ عرصے تک وہ بھی یاد تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 9 ہجری میں لوگوں کو کہا کہ چل
غزوہ تبوک کس موسم میں ہوا ہے؟ یہ یقینی بات ہے کہ وہ گرمی میں ہوا. یہ جو بعض مورخین سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نومبر میں ہوا ہے، تو نومبر میں مکہ مکرمہ سے زیادہ تو مدینہ منورہ میں سردی ہے. اب دیکھ لیجئے حج جو آ رہا ہے یہ اب سردیوں ہی کے زمانے میں آ رہا ہے نا، تو مدینہ منورہ میں لوگوں کو اچھی خاصی سردی محسوس ہوتی ہے. تو یہ نومبر میں کوئی صورت سی بنتی نہیں، کیونکہ خاص طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اس لیے نہیں نکلے منافق کہ انہوں نے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے. قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہیے جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے. قطعی دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ غزوہ ہوا ہی یقیناً گرمیوں میں ہے. گرمیوں کے کس مہینے میں ہوا ہے اس کا حساب تو دشوار ہے، لیکن جن سیرت نگاروں نے اسے ماہ رجب کو قرار دیا ہے، نومبر کو قرار دیا ہے کہ 9 ہجری کے نومبر میں، حیرت ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے یہ آیات اور یہ احادیث کہاں چلی گئی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طویل سفر کا ارادہ فرمایا اور بڑی اہتمام سے تیاری کی، اور آپ نے جتنے دولت مند طبقہ تھا ان سب سے کہا کہ تم لاؤ پیسے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا کہ لاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہی وہ موقع ہے جب گھر کی ضروریات کو چھوڑ کے باقی جتنا زیادہ سامان تھا کل کا کل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آدھا سامان لے آئے، اس سے عمر رضی اللہ عنہ آدھا اپنا گھر اٹھا لائے، سب کچھ پیش کر دیا. اور جیش العسرہ جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ یہی جیش العسرہ ہے، یعنی بڑی تنگی کے حالات میں یہ لشکر تیار کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم خرچ کرو. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے، مسلم کی روایت میں آتا ہے ان کا اللہ کے رسول 100 اونٹ میں ساز و سامان کے میری طرف سے کَأَلَّمْ يَسْمَعْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں. وہ اٹھے اور نے عرض کیا اللہ کے رسول 200 اونٹ مزید میں دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، یہ آپ قبول کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں. پھر وہ اٹھے اور ان کا 300 اونٹ مزید دیتا ہوں، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ نہیں کی. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جو کچھ ان کے پاس اس وقت تھا وہ سارے درہم اور دینار اپنی جیب سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے. یہ کتنے ہو گئے؟ 3 2 5 اور 600 اونٹ. انہوں نے کہا میں سب اسباب و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اور یہ پیسے دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے. حدیث میں آیا ہے حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی زندگی میں ایسے نہیں پیش آیا تھا، وہ سونا جو انہوں نے پیش کیا تھا اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں سکے جو تھے وہ پلٹنے لگے، الٹنے لگے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کی کھنک آواز ہم نے کانوں سے سنی، اور بار بار نہیں، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پیش آئے. حضرت عثمان کی حدیث ہے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان اس کے بعد جو کچھ بھی کرتا رہے کوئی گناہ نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو اپنے آدھا سامان لے آئے تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. 600 اونٹ انہوں نے دیے مسلمانوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرتا رہے کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے اس کی خوشی کا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت بڑے بڑے کام کیے. اسی وجہ سے ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جنازہ ایک آدمی کا لا کے رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ دیکھا اور پڑھانے سے انکار کر دیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں پوچھا کہ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ یہ آدمی تو اچھا تھا، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ جنازہ چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں عثمان کو برا کہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی وجہ سے اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اموی تھے، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اس کے باوجود ان کا ادب، ان کی عزت، ان کا احترام بہت رہنا چاہیے. جن لوگوں پہ سادات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوم اور روایات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ڈرنا چاہیے، اتنا ہی سوچ لینا چاہیے کہ اگر آج ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا جنازہ وہ نہ پڑے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں اتنا کام کیا. پھر انہوں نے اسی لیے لوگوں سے کہا
جب ان کی شہادت کے وقت تھا تو انہوں نے کہا لوگوں میں نے کیا گناہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے گنی یہ چیزیں. انہوں نے کہا 3 مرتبہ میں نے جنت خریدی ہے اللہ سے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو مدینہ منورہ میں پانی کو عام کر دے اور میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو میں تھا جس نے یہ کیا. اور پھر انہوں نے باقی مواقع بھی گنوائے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک میں کیا ہے. اور آگے آیات اس سلسلے میں آ رہی ہیں. 30,000 کے قریب لوگ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کے ساتھ تبوک سے روانہ ہوئے ہیں. وہ جو بنو حوازن کا ہم کل عرض کر رہے تھے نا کہ 24,000 اور 28,000 کی روایات ملتی ہیں، اس پہ بھی محدثین نے بحث کی ہے. اور بعض حضرات جو کم تعداد کے قائل ہوئے ہیں نا کہ 4,000 یا 6,000 یا 8,000 تھیں، وہ اس لیے کم تعداد کے قائل ہوئے ہیں کہ انہوں نے عورتوں بچوں کو وہاں شامل نہیں کیا. لشکر میں جب سب کو شامل کر لیا جائے تو پھر وہ 25,000 سے زیادہ یا تھوڑی سی کم کی تعداد بنتی ہے. 30,000 کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اتنی بڑی تعداد کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا تھا اہل بیت کے لیے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی مدینہ منورہ میں نظر نہیں آتا سوائے منافقین کے، اور مجھے آپ کہاں چھوڑ رہے ہیں، کس کھاتے میں یعنی کس زمرے میں میرا شمار ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے. تم میرے بعد اسی حیثیت میں ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے. ہاں آپ نے فرمایا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نبوت نہیں ہے تمہاری، مگر اسی طرح رہو گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کی ایک زمین تھی وہاں اترے، قوم سمود کے آثار درمیان میں آئے اور وہاں سے آپ تیزی سے چلے ہیں. اور آپ نے فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ لوگوں نے ظلم کیا تھا اور دیکھو ان پر جو مصیبت آئی تھی، اس لیے یہاں کا پانی نہ پینا اور نہ نماز کے لیے اس پانی سے وضو کرنا. اور کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے آٹا گوندھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو اور اس آٹے میں جو پانی ہے اسے بھی استعمال نہ کرنا، یہاں خدا کا عذاب کسی زمانے میں آیا تھا. لوگوں نے بہت تنگی کی شکایت کی، پانی تنگ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا کی تھی اور اچانک بادل آئے، بارش برسی اور مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا. اور کچھ منافقین ایسے تھے جو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کر کے کہتے تھے کہ یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسے لڑیں گے؟ اور خدا کی قسم ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارے رسیوں میں باندھے جائیں گے، یہ ٹکر لینے جا رہے ہیں، یہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ تبوک پہنچ گئے اور وہاں پر ایک چوکی تھی، ایلا ایک جگہ تھی، اور اس میں عیسائی حاکم تھا، یوحنا اس کا نام تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جزیہ پیش کیا اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تحریر لکھ دیں کہ ہمیں امن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ امن کی تحریر لکھ کے دی، حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ بڑی عزت بڑا اس کا احترام کیا. اور رومیوں کی پسپائی اور آمنے سامنے ایک موقع پہ ہوئے، لیکن اس کے بعد روم والے لوٹ گئے اور ہرقل لڑا نہیں. اور جو روب ڈالنا چاہتا تھا وہ روب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے پڑتا؟ اور تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن گزارے اور پھر واپس آئے مدینہ منورہ. اور ایسا زمانہ تھا یہ جب کہ مدینہ منورہ میں اس سے پہلے سال میں کھجوریں نہیں پڑی تھی اور اس سال کھجوروں کے باغات پکے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ گرمی کا موسم تھا، نومبر تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہوگا جون جولائی کوئی ایسا مہینہ. تو کھجوروں کے پکے ہوئے باغات، اور پچھلے سال بھی کھجوریں ہوئی نہیں تھی اچھی، اب چھوڑ کے کیسے جاتے؟ یہ ساری چیزیں یہاں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں. اور ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو 5 گروہ اب اگلی آیات میں آپ کو نظر آئیں گے. وہ 5 گروہوں میں سے ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بغیر تردد اور تکلف کے تیار ہو گئے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چلتے ہیں. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات تھے. اور اس کا ذکر، اور دوسرا گروہ
وہ تھا جن کو ابتدا میں تردد تھا کہ روم سے ٹکر لینی ہے، عیسائیوں سے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس موسم میں جائیں جبکہ باغات پکے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ پہلے تھا، لیکن اس کے بعد سب ٹھیک ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی اعلان فرما دیا کہ جانا ضرور ہے، تو اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ساتھ ہو گئے. اور ان دونوں جماعتوں کا ذکر اللہ نے اسی صورت میں 117 نمبر آیت میں کیا ہے. آپ وہ دیکھ لیجئے، تشریح تو پھر کریں گے، لیکن 117 نمبر آیت میں ان کا ذکر ہے. اسی سورہ توبہ میں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والمہاجرین والانصار، اور خدا مہربان ہوا مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، فی ساعۃ العسرہ، بڑی مشکل کی گھڑی میں، بڑی تنگی کی گھڑی آ گئی تھی، بڑا تنگ وقت آ گیا تھا، اور ان مہاجرین اور انصار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ ان سب پر مہربان ہے. یہ ساعۃ العسرہ کا جو لفظ ہے نا، اسی لیے اسے کہتے ہیں جیش العسرہ. عسرت کا مطلب تنگی، تکلیف، مصیبت، پریشانی. اور کیسی پریشانی تھی؟ من بعد، کہ اس کے بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، دل پھر گئے تھے ایک فریق کے، ایک گروہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے. اتنی شدید پریشانی آئی تھی کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر گئے کہ ہوگا کیا اب. ثم تاب علیہم، اللہ ان پہ متوجہ ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم، اور اللہ ان پر بہت مہربان ہے. اللہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ پہ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا. یہ وہ گروہ ہے جو بالکل ابتدا میں ایک تو بغیر تردد کے تیار ہو گئے، مہاجرین اور انصار، اور ان میں سے جن کا دل اپنی جگہ سے ہل گیا تھا تھوڑا سا، اللہ نے کہا ہم نے انہیں جما دیا. تیسرا گروہ وہ ہے جو صحیح عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، کوئی نہ کوئی مشکل، مصیبت، عذر پیش آ گیا، نہیں جا سکے. اس گروہ کا ذکر اسی صورت میں 91 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، اور جو کمزور ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں اگر وہ جہاد میں نہیں گئے. ولا علی المرضى، اور مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہم کچھ کہتے ہیں، نہ ہی ان لوگوں کے پر کوئی الزام ہے، لا یجدون، جن کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، ما ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے اللہ کی راہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ تیسرا گروہ، حرج، ان پر کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے انہیں مکلف ہی نہیں کیا. اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور جب صاف ہیں ان کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ما علی المحسنین من سبیل، تو ایسے نیک کام کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ کیوں رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ خرچ کر سکتے. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے، اذا ما آتوک، جو آپ کے پاس آئے تھے، لتحملہم، اور یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں سواری دے دیں، ہم جہاد میں آپ کے ساتھ چلیں. قلت لا اجد، آپ نے فرمایا میرے پاس سواری کا بندوبست نہیں ہے. ما احملکم علیہ، جو میں تمہیں دوں. تولوا، وہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم واپس گئے. واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اور اس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے غم سے وہ رو رہے تھے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہمیں آج اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، اتنی بھی کچھ نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں ہی نکل جائیں. ان سب کو اللہ تعالی نے یہاں مستثنا کر دیا نا. اللہ نے کہا جب یہ نیک لوگ ہیں، جب ان کے دلوں میں یہ جذبے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں دے. چوتھی جماعت قرآن پاک نے ذکر کی ہے کہ صرف سستی تھی، بس اور کچھ نہیں تھا، صرف سستی تھی، اس کی وجہ سے نہیں گئے. اور اس کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے 102 نمبر آیت میں اسی صورت کی. یہاں آپ دیکھ لیں گے تو یہ 102 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا، وہ مان گئے کہ یہ سستی کرنا گناہ تھا. خلطوا عملا صالحا،
اور نیک کام بھی کرتے رہے، وآخر سیئا، اور دوسرے گناہ بھی کر لیے انہوں نے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ یقیناً انہیں معاف کر دے گا۔ سستی کا گناہ ہوا، اور یہ نہیں کہ دل سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ انہی لوگوں کو 106 نمبر آیت میں بھی ذکر کیا، وآخرون مرجون، آخرون مرجون لامر اللہ، اور ایسے بھی لوگ تھے جن لوگوں کا ابھی تک معاملہ التوا میں پڑا ہوا ہے، ڈھیل میں پڑا ہوا ہے۔ اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیوں تبوک میں تم نہیں گئے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ سب جانتا ہے ان کی نیت کیا تھی، اور بڑی حکمت ہے ابھی ان کو معافی فوراً نہ دینے میں۔ یہ جو ہیں، اور انہی کا تیسری مرتبہ ذکر آیا ہے 116 نمبر آیت میں، دیکھیے آپ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے 116 نہیں 118 میں، صرف سستی، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور وہ جو 3 شخص پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، زمین ان کو تنگ محسوس ہونے لگی اپنے لیے، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان انہیں زندگی دشوار محسوس ہونے لگی، ان کی زندگیاں ان پہ تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور گمان کرنے لگے کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ کوئی پناہ اب باقی نہیں رہی ہے، کہاں جائیں سوائے اللہ کے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ مہربان ہو گیا ان پہ تاکہ وہ خدا کے حضور میں توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ ہے مہربان اور رحم کرنے والا۔ 4 جماعتیں ہو گئیں، ان چاروں کو الگ کرنا ضروری ہے سورہ توبہ میں، اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کے اعتبار سے سورہ توبہ بہت مشکل صورتوں میں سے گنی گئی۔ ان 4 جماعتوں کو الگ کرنا ضروری ہے، اور 5ویں جماعت وہ ہیں منافقین، ان کے لیے تو کئی آیات ہیں، اب کسی آیت کا کیا حوالہ دیں، دیکھتے جائیں گے آپ۔ ان منافقوں کے بھی گروہ آگے بنے ہوئے ہیں، کوئی جاسوسی کا کام کر رہے تھے، کوئی مذاق اڑا رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا، اس لیے اس کی تفصیل تو نہیں عرض کر رہے، لیکن منافقوں کی آیات آتی چلی جائیں گی، اور اب یہ سورہ توبہ کے آخر تک یہی ہے۔ آخری آیات میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما دی ہے، وگرنہ یہ تقریباً یہاں سے لے کر آگے تک کی 90 آیات جو ہیں، یہ سب کی سب اسی قصے کے متعلق ہیں، غزوہ تبوک کے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ہجرت کو بھی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، کیوں نہیں نکلتے؟ ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، وہ دوسری جماعت جو اس تردد میں تھے کہ بھی جانا ہے نہیں جانا، کیسے ٹکر لگے گی، کیا چیز ہوگی، یہ اس دوسرے گروپ کے متعلق ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ رجھے ہوئے ہو، ریجھ گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کو تم بھول گئے اور دنیا کی زندگی سے تم نے دل لگا لیا۔ 8 ہجری میں فتح ہوا ہے مکہ، اور کتنے سال گزر گئے تھے، 21 برس ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ کے، اور 21 برس کے بعد یہ خیال آیا کہ اب تھوڑا سا آرام سے زندگی گزاریں۔ اللہ نے اس پہ بھی یہ فرمایا ہے کہ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم اس پہ خوش ہو گئے ہو دنیا کی زندگی میں آخرت کے مقابلے میں؟ وہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے تھے رحمہ اللہ کہ میری عمر جب زیادہ ہو گئی، کوئی 75 سے اوپر ان کی عمر ہو گئی، تو کہنے لگے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ، بادشاہوں کے ہاں جب غلام اور ان کے نوکر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کریں، زندگی انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، بادشاہ لوگ یہی کرتے ہیں، پھر ان کی پینشن یعنی وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے دعا مانگی، میں نے کہا اب اتنی عمر ہو گئی ہے، اب کچھ آرام کی بات ہو، اور کہنے لگے کہ بس
یہی کرتا تھا میں، ایک قرآن روز پڑھنا ہوتا تھا اور 500 نفل. تو کہتے تھے میں نے درخواست کی کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو اب جی چاہتا ہے کچھ آرام کروں. تو فرماتے تھے میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ملا مجھ سے اور کہنے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 کی بجائے 700 پڑھا کرو، کیونکہ اب تم پر زیادہ ضروری ہو گیا، تم نے عنقریب ہماری ملاقات کرنی ہے، زیادہ نیک کام کرو. وہ پھر 700 پڑھنے لگے. یہی چیز ہوتی، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم دنیا کی زندگی میں کھو رہے ہو اور آخرت کے عوض میں فما متاع الحیات الدنیا، ارے یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کچھ نہیں. متاع کسی چیز سے فائدہ اٹھانا. یہ دنیا کی زندگی فی الآخرہ، آخرت کے حساب میں الا قلیل، مگر تھوڑی سی، بہت تھوڑی چیز ہے، بہت کم ہے. اتنی کم چیز ہے کہ آخرت کا اس کے ساتھ نسبت تناسب ہی نہیں. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی اور جو چیزیں وہاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا کی زندگی کا کیا کہنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی پر اللہ احسان کرے اور اسے دین کی سمجھ اور یہ چیزیں دے دے تو دنیا کی زندگی کو اس کے مقابلے میں زیادہ نہ سمجھے. اسی معنی میں وہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس انسان کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی اور پھر اس نے دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کے کسی انسان کو یہ سوچا کہ یہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے یا اس سے زیادہ خدا نے چیزیں دے دی ہیں، فقد استصغر، اس نے قرآن کی توہین کی اس سمجھ کی جو اللہ نے اسے دی تھی. اسی لیے فرمایا کہ آخر چیز کیا ہے دنیا، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم، وہ خدا تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، اور عذاب بھی ایسا دے گا کہ درد کا عذاب دے گا، المناک عذاب ہو جائے گا. نکلو اللہ کی راہ میں، دکھ کی مار پڑے گی. وَيَسْتَبْدِلْ، اور اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا، قومن، ایک گروہ کو لائے گا، غیرکم، تمہارے علاوہ کوئی اور گروہ آ جائے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف کہ اللہ ایک اور گروہ کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اس کے ذریعے وہ اپنے دین کا کام کرا لے گا، جہاد ہو جائے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلو، الا تنفروا، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دکھ کی مار دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہارے علاوہ خدا کوئی اور گروہ پیدا کر دے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ان کے ساتھ نکلیں گے. ولا تضروه شیئا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ الا تنفروا، اگر تم خدا کی راہ میں نہیں نکلو گے، اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. ایک ویستبدل قوما غیرکم، خدا اپنے اس دین کے کام کے لیے کسی اور جماعت کو لے آئے گا. ولا تضروه شیئا، اور تم خدا کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری وجہ سے دین ختم نہیں ہو جائے گا تمہارے نہ جانے سے. کیوں نہیں نکلتے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے پورا یہ اختیار ہے. جس پروردگار نے محض اپنے ارادے کے زور سے پوری دنیا پیدا کر دی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک اور گروہ لے آئے جو اس دین کے لیے کام کریں اور اللہ کی راہ میں نکلیں. الا تنصروہ، اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے اللہ کی، الا تنصروہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، مدد کر چکا ہے اللہ اس کی. یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہاں ضمائر کا بڑا اختلاف ہے کہ کون سی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، کہاں کس کے لیے اشارہ ہو رہا ہے.
الا تنصروہ، اگر تم نہ مدد کرو گے. کس کی؟ اب ہو کی ضمیر اگر لوٹائی جائے اللہ کی طرف تو اللہ کی مدد نہیں کرو گے، تو گویا یہ کہ تم اگر اس جنگ میں شرکت نہیں کرو گے. اور دوسری اگر ضمیر لوٹائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو الا تنصروہ، اگر تم اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ یقیناً اس کی مدد کر چکا ہے. یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہاں، یہ تو یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے نا کہ فقط نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکے ہیں. جب کب کر چکے ہیں؟ جب. اسی لیے مفسرین نے اس آیت میں یہ بات کہی کہ الا تنصروہ، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ فکرہ آتا ہے کہ فَسَيَنْصُرُهُ اللَّهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا. فقد نصرہ اللہ، کیونکہ خدا اس سے پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذ اخرجہ، جب نکالا تھا. کنہوں نے اس کو نکالا؟ کنہوں نے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے نکالا. ثانی اثنین، اور دو جان سے، دو جانیں تھیں جب انہیں نکال دیا تھا کافروں نے. اذ ہما، جبکہ وہ دونوں فی الغار، غار میں تھے. یہ وہ چیز ہے جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ اللہ ہم سب پر، اللہ تعالیٰ نے عتاب، ناراضگی کا اظہار فرمایا سوائے ابو بکر کے. وہ کہتے ہیں خدا نے سب کو کہا ہے کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ اس سے پہلے مدد کر چکا ہے اس وقت جب وہ غار میں تھے. تو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور کوئی مستثنا نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم سب کو ڈانٹ پڑی سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اور یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ پہلا نمبر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن نے انہیں ثانی قرار دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے. ثانی کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اس ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں، یہاں پر مراد غار ثور ہے کہ غار ثور میں گئے. اس یقولو، جب وہ کہہ رہے تھے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لے صاحب ہی، اپنے دوست سے، اپنے صحابی سے. یہ نص ہے اس بات کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، کیونکہ قرآن نے ان کے لیے صاحب ہی کا لفظ استعمال کیا نا. اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے رفیق سے یہ بات فرما رہے تھے. لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بلا شک و شبہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. یہ جو غار ثور کا واقعہ ہے، یہ ہے وہ رات جس رات کو ہجرت ہوئی ہے. اور اس ہجرت کا قصہ خود سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اور جب وہ گئے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے گھر، تو انہوں نے ہجرت کی اس رات کا قصہ بیان کیا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں یہ حدیث لائے ہیں اور انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ فی حدیث الہجرہ، ہجرت کی جو رات تھی اس میں کیا ہوا تھا. اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس آئے گھر، اور انہوں نے ان سے ایک ہل خریدا. ہل ہوتا ہے نا زمین میں چلانے والا، زراعت کے لیے جو کام آتا ہے. اور عازب سے کہا، یعنی میرے والد، ان کے والد کا، حضرت برا رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تو عازب ہوا نا، تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ میرے ساتھ کسی اپنے بیٹے کو بھیج دو جو یہ ہل اٹھا کے الی منزلی میرے گھر پہنچا دے. تو حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اسے اٹھاؤ ہل کو، تو میں نے اٹھا لیا. اور میرے والد کے کہنے کے بعد وہ نکلے اور پیسے کی بات ہونے لگی کہ کتنے پیسے میں یہ ہل خریدا اور بیچا گیا. فقال له ابی، تو میرے والد نے، اب میں ساتھ تھا والد کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے،
تو حل میں نے اٹھایا ہوا تھا اور راستے میں میرے والد حضرت عازب رضی اللہ عنہ اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یا ابا بکر حدثنی، انہوں نے کہا ابو بکر مجھے سناؤ، کیف صنعتما لیلۃ سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں مجھے یہ ضرور بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کی رات تھی اس میں کیا ہوا تھا. کالا نام، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ اسرینا لیلتنا کلہا، ساری رات ہم چلتے رہے اور یہاں تک کہ بہت دور پہنچ گئے اور راستہ سارا ویران ہو گیا اور کوئی آدمی اس میں نہیں تھا. یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا جملہ سیرت میں جہاں آیا ہے وہاں یہ آتا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور اس طرف کو گئے ہیں جو راستہ براہ راست مدینہ منورہ کو نہیں جاتا تھا، کیونکہ یہ ڈر تھا کہ اگر ہم اس راستے پہ گئے تو کفار مکہ کو سب کو معلوم ہے وہ اس راستے میں آئیں گے اور لا محالہ پکڑے جائیں گے. تو یہ اس راستے سے ہٹ کے کسی اور طرف کو نکل گئے اور پھر وہاں آگے جا کر کہیں سے گھوم کے اس راستے پہ آئے ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مشہور راستہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے غار میں چلے گئے، ایک جگہ ہم پہنچے اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو دوپہر تھی بہت شدید، اور یہاں تک کہ ایک پتھر بہت بڑا نظر آیا اور اس کا سایہ تھا. ہم اس جگہ پر رکے اور میں اس پتھر کے پاس آیا اور آ کر اس کے سائے میں جگہ کو صاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائے میں لیٹے اور سو گئے. اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فروا بچھایا. فروا کہتے ہیں جانور کی کھال جو جس پہ پشم ہوتی ہے، ایسی کوئی بستر بچھایا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سو جائیے اور میں آپ کے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہوں، اور میں یہیں پہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں پھر اٹھا اور میں اس تلاش میں تھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملے. تو میں نے دیکھا ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، تو میں نے اس سے جا کے ملا. تو میں نے کہا تم کس کی بکریاں چرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اہل مدینہ میں سے ایک آدمی ہے اس کی. تو میں نے کہا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا مجھے دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا دے دوں گا. تو میں نے ایک بکری لی اور اسے میں نے پکڑ کے اس کے حوالے کیا اور میں نے کہا کہ اس کے تھنوں سے بال اور مٹی اور جو چیز بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے دھو لو. تو حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے ایک ہاتھ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ مارا ایسے، یعنی اشارہ کیا کہ میں نے اسے کہا کہ اسے ایسے صاف کرو. پھر اس نے ان تھنوں سے دودھ نکالا ایک پتھر کے پیالے میں، اور میرے پاس ایک اور پیالہ تھا اور اس میں پانی ہم نے محفوظ رکھا ہوا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پئیں، اور میں نے وہ پانی اس لیے بھی رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کریں. پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں اس بات کو برا سمجھتا تھا ہم سب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوں اور کوئی انہیں بیدار کرے. یہ دوسری احادیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے پھر کوئی انہیں بیدار نہیں کرتا تھا، اس ڈر سے کہ ممکن ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں جو وحی ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو ایسی. تو میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں نے اس پانی میں دودھ ملایا تاکہ وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ہے دودھ آپ کے لیے لایا ہوں، اور آپ نے اسے پیا حتی رضیت، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوئے. اور پھر اس کے بعد فرمایا الم یأن للرحیل، چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ضرور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں چلے یہاں تک کہ سورج جو تھا وہ ڈھل گیا اور سراقہ ابن مالک ہمارے پیچھے آ رہا تھا اور ہم جا رہے تھے آگے کو. تو میں نے اللہ کے رسول کا عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ.
فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ تک آ گیا۔ تو اس نے چیخا اور اس نے کہا مجھے پتا ہے تم دونوں نے مجھ پہ بد دعا کی ہے میرے لیے، اور اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو کافر میرے پیچھے آ رہے ہیں میں ان سب کو کہہ دوں گا کہ کوئی اس راستے پہ نہیں جا رہا، اور وہ لوٹ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور وہ آدمی بچ گیا، اور پھر وہ واپس پلٹا سراقہ رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر کوئی بھی آدمی جو آ رہا تھا بس اس سے وہ یہی کہتے رہے کہ قد کفیتکم ما ہاہنا، بس میں کافی ہوں، آگے راستہ گھوم آیا ہوں، کوئی بھی نہیں مل رہا، اور کوئی بھی آدمی جو اس سے ملا ہے انہوں نے اسے واپس پھیر دیا۔ اور اسی میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے کی روایت میں بھی لائے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نکلے جب غار سے، پھر ہم نے سفر شروع کیا اور یہ چیزیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ایک آدمی ہمیں ملا، اور یہی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو جب اللہ نے اسے نجات دے دی تو اس نے کہا کہ میں جو پیچھے آ رہے ہیں انہیں روک دیتا ہوں، وہذی کنانتی، اور یہ میرا تیر آپ لے لیں، اور آپ راستے میں ایک جگہ سے گزریں گے جہاں پہ میرے اونٹ چر رہے ہوں گے، اور میرے نوکر بھی فلاں جگہ پہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ ان کو یہ تیر دکھا کے کہ میں نے دیا ہے اس نشانی کو وہ سمجھ جائیں گے، اور آپ میرے اونٹوں میں سے کچھ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت لی فی ابلک، مجھے تمہارے اونٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور پھر ہم مدینہ منورہ پہنچے، رات ہو گئی تھی، اور لوگوں میں شور اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں پہلے جب پہنچے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو بنو نجار کے یہاں رہوں گا، اور پھر آپ نے فرمایا میرے دادا عبد المطلب کے یہ ماموں ہوتے ہیں، اکرمہم بذالک، میں چاہتا ہوں کہ میرے دادا کے ماموں کو میرے ٹھہرنے کی وجہ سے عزت ملے۔ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، اور میں نے پھر دیکھا دن کو جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو عورتیں مرد گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، اور بچے مدینہ منورہ میں گلیوں میں، اور غلام اور جو خادم تھے یہ پھر رہے تھے، اور خوشی سے وہ کہہ رہے تھے کہ یا محمد یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول یہ تشریف لائے۔ یہ ہجرت کی روایت بہت جگہ پر آئی، اس کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ اور کچھ روایت پہلے بھی عرض کی تھی آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے دوپہر کے وقت، اور آپ نے جا کے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے ہجرت کی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میری رفاقت، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ تم ساتھ چلو گے، اور یہ نکلے ہیں رات کو گھر سے۔ سورہ انفال میں یہ تفصیل گزر چکی، اور جب آگے پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ان دونوں نے تبدیل کیا، اور اتنا پہاڑ ایسا تھا کہ اس پہ کوئی آدمی اس کا چڑھنا دشوار تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں تک پہنچے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہرے۔ اب تک غار ثور میں آدمی براہ راست اندر نہیں جا سکتا، آپ میں سے کوئی گیا ہو تو اس سے پتا ہوگا یہ وہ جگہ ہے غار ثور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مس ہوئی ہے، جس میں مبارک یہاں لگا۔ چند ایک چیزیں مکہ مکرمہ میں اب تک ویسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تھا، اور ویسی کی ویسی ہیں۔ غار حرا ہے، غار ثور ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، ان سب چیزوں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، ہاتھ اور جسم لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر گئے، اور جا کر انہوں نے اس غار کو صاف کیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت سے سوراخ ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور انہوں نے ان سوراخوں کو بھرنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی کہ آپ اندر تشریف لے چلیں، اور آپ گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ران پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھوایا، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک سوراخ پہ میری نظر پڑی،
اور وہ سوراخ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو مجھے ڈر ہوا کہ ان غاروں میں سانپ اور یہ چیزیں رہتی ہیں، کہیں یہاں سے کوئی چیز نہ آ جائے، تو میں نے اپنا پاؤں ذرا سا آگے کیا اور اس سوراخ کو بند کر دیا، اپنی ایڑی رکھ دی، اور اب اندر ایک سانپ تھا، اس نے کاٹا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو، اور وہ کہتے ہیں میں ہل نہیں سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ محبت کی بھی حد ہے اور تعلق کی بھی، کہ کسی انسان کو پتا ہو کہ سانپ مجھے کاٹ رہا ہے اور وہ ذرا جنبش نہ دے اپنے جسم کو۔ اور وہ کہتے ہیں میرے آنسو جب گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تو آپ اٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پہ لگایا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ٹھیک ہو گیا۔ انسانی تاریخ میں غالباً اتنا نازک مقام کبھی نہیں آیا ہوگا جو یہ رات تھی، کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ ہوگا آخر کو کیا۔ اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ کافروں کی آمد شروع ہوئی اور میرے پاؤں اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غار کے آخری کنارے پر نظر آ رہے تھے۔ وہ غار کیا ہے؟ کہنے کو غار ہے، وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، ایسا غار نہیں ہے جیسے عام طور پہ تصور ہو جاتا ہے کہ غار کوئی طویل چیز ہوگی، وہ ایسا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں مسلمی کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول لو نظر تحت قدمئی لنظرنا، اگر ان میں سے کسی کافر نے ایسے اپنے پاؤں کو بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا، کیونکہ آدمی اپنے پاؤں کو بھی دیکھے تو 1-2 فٹ آگے تک تو نظر آتا ہے، 4 فٹ تک۔ تو انہوں نے کہا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر غم نہیں کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان کی آوازیں سنتا رہا، ان مشرکین کی جو باہر کھڑے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مشرک بیٹھا اور اس نے جب پیشاب کیا تو میں سمجھ گیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اندر ہیں، وگرنہ یہ اس حالت میں نہ بیٹھتا۔ اور پھر وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آرام کیا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن آئے ہیں جس کا یہ قصہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسی رات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کئی مرتبہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی پوری زندگی میں سے 1 رات اور 1 دن مجھے دے دیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا؟ میں نے کہا وہ رات جس میں ہجرت ہوئی تھی اور وہ دن جس دن آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان مرتدین کے خلاف جہاد کریں گے، وہ آپ کا فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اس کا ثواب آپ مجھے دے دیں اور میری زندگی بھر کی نیکیاں آپ لے لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو نہیں مانے۔ اتنی زبردست یہ چیز تھی، اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکا، اس اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا تھا، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے دوسرے کا لفظ کہہ کے جمع کر دیا ہو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کہ اللہ نے ثانی کہہ کے ایک ہی لفظ میں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جمع کر دیا۔ اذہما فی الغار، جب یہ غار میں تھے، غار ثور میں، اذ یقول لصاحبی، وہ اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار قرآن کے اس لفظ کا انکار ہے، اور قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی، ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے۔ اس لیے کسی اور کی صحابیت اگر کوئی انکار کرتا ہے کسی وجہ سے تو کفر کے فتوے میں تأمل ہے فقہا کو، اور اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے انکار پہ وہ کہتے ہیں کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ جو ان اللہ معانا ہے، چلیے یہ تو بعد میں کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ حزن کا لفظ جو ہے، اور بعض پڑھتے ہیں حزن بھی اس کو، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بس صاف ہونا چاہیے۔ اہل تشریح نے اس آیت کی تفسیر میں صفحات کے صفحات لکھے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ساتھ گئے تھے علیہ باللہ یہ تھے منافق، اور اسی وجہ سے یہ غار کے اندر جا کر رونے لگے. تو بظاہر یہ رو اس لیے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دکھ، اور اصل میں یہ کافروں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم اندر ہی ہیں. تو اللہ نے ان کی آواز کو کافروں کو سنوایا ہی نہیں، اور یہ چیز ہو گئی تھی. اور پھر وہ اس آیت پر بھی بحث کرتے ہیں، بڑی لمبی بحث، ایسی ایسی باتیں جو سرے سے عقل میں آنے والی ہی نہیں ہیں. آدمی سوچے ذرا سی عقل سے کام لے کے کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو اہل مکہ کو پیغام دینا کیا مشکل تھا. اور صاحبزادیاں دونوں گھر پہ تھیں، انہیں نہ آتے وہ بتا جاتے کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، ایسے ایسے ارادہ ہے، میرے بعد مکہ والوں کو خبر کر دینا. ایسی بے عقلی کی باتیں. حزن کا لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب کیا؟ خوف اور حزن دونوں میں فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈر نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غم نہ کھا، لا تحزن، غم نہ کھا. غم اور ڈر میں فرق ہے نا. ایک فکرہ آپ دیکھیے، الفاظ کے ذریعے ہی تو آدمی ان معانی کو سمجھتا ہے. مثلا آپ گھر جائیں اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے کھانا سی لیا، تو یہ فکرہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح نا. کھانا سینے کے معنی میں آتا ہی نہیں. کھانا کھانا ہی کے معنی میں آتا ہے کہ کھانا کھا لیا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کھانا سی لیا. اگر یہ الفاظ ایسے ہی تبدیل کرنے ہو جائیں کہ کسی فعل کے ساتھ کوئی اور فعل کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو کل کو کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کپڑے پہننے کے بجائے اسے کہے کہ کپڑے لکھ لیے. تو اب کپڑے لکھنے تھوڑی ہیں، کپڑے تو پہننے ہیں. تو الفاظ کی تبدیلی سے معانی تبدیل ہوتے ہی ہیں. تو جب ہوتے ہیں تو یہ حزن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کہا اور قرآن نے اسے بیان نہیں ایسے ہی ٹھیک نقل کر دیا ہے. حزن جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غم اور رنج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خوف جو ہوتا ہے وہ تو جب اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خوف میں اور غم میں فرق ہے. خوف جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دیکھ لیجئے کیا آتا ہے، اطمینان، کہ بہت خوف تھا اب اطمینان ہو گیا. اور غم کے مقابلے میں خوشی آتی ہے کہ بہت غم تھا اب خوشی کی کیفیت آ گئی. اور اگر کوئی آدمی غم کے مقابلے میں وہ اطمینان کو کہنے لگے تو بات غلط ہو جائے گی کہ پہلے تو بڑا غم تھا اب اطمینان ہو گیا. تو غم کے مقابلے میں خوشی ہے، اطمینان نہیں. اور ایسے ہی خوف کے مقابلے میں آدمی جب بات کرتا ہے تو اطمینان کی کرتا ہے. محاورات کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کی اصل ہے. خوف اور غم میں اب ایک بچہ دیوار پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لڑکا دیوار سے گر نہ جائے، خوف ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ غم ہے. اور کوئی مر جائے تو کہے کیا کہ جی مجھ پہ بڑا خوف طاری ہے. وہ تو کہتا ہے مجھ پہ غم طاری ہے، غم میں ہوں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. یہ تو نہیں کہتا کہ خوف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف جو ہے وہ مستقبل کا اندیشہ ہے. اردو میں آپ دیکھ لیں، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ایسے نہ ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کسی کے ہفتے نہ چڑھ جاؤ. یہی خوف اور ڈر کے معنی میں آتا ہے. اور غم جو ہوا کرتا ہے وہ غم تو دل کی کوئی تمنا جب ہاتھ سے نکل جائے، اور جیسے کسی کو اپنے محبوب سے ملنے کا شوق ہے اور وہ اسے نہیں مل رہا تو اس کے لیے یہ تھوڑے ہی کہیں گے کہ مجھے بڑا خوف ہے. وہ کہتا ہے غم ہے، دکھ ہے، نہ ملنے کا دکھ ہی ہے نا. یہ تو نہیں کہے گا کہ نہ ملنے کا خوف ہے. اللہ نے یہاں پر حزن یا حزن کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ لا تخف، ڈر نہیں. اللہ نے کہا لا تحزن، غم نہ کھا.
انہوں نے یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کا ذکر ہی نہیں فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے حزن کا، خوف کا، غم کا، خوف کا ذکر نہیں کیا. آپ اس کی مثال قرآن سے بھی دیکھیے. سورہ قصص ہے، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے. 28 نمبر سورت ہے 20ویں پارے میں، 28 نمبر ہے سورت کا. یہ اس لیے اس کی تشریح عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو بس یہ پازیٹو سائڈ بتا دیں، وگرنہ جو کچھ اس پہ تفسیر میں شیعہ نے لکھا ہے اور اس لفظ پہ بحث کیا ہے وہ بہت طویل ہے اور بہت قبیح بری بات بھی ہے. سورہ قصص 20واں پارہ اور 25ویں آیت ہے اس کی. اس سے بھی پہلے بلکہ دیکھ لیں، 20 نمبر آیت بھی دیکھ لیجئے، 25 پہ پھر آ جاتے ہیں. 19 نمبر. اچھا، سورہ قصص 28ویں پارے میں، 28 نمبر سورت 20ویں پارے میں. فلما ان اراد ان یبطشا، اور جب اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ہاتھ ڈالیں، پکڑیں. ایک تو کل مار دیا تھا نا، اگلے دن وہی جس کی حمایت میں ایک کو پھڑکا دیا وہ دوبارہ آ گیا اور کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک اور بھی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اسے بھی ذرا پکڑیں. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے دوسرے کو پکڑنا چاہا، بالذی ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، کہا یا موسیٰ، وہ آگے سے بول پڑا. اس نے کہا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، علیہ الصلوۃ والسلام آپ چاہتے ہیں اب تم میرا خون کرنا چاہتے ہو، مجھے مارنا ہے. کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ کل تم ایک آدمی کو مار چکے ہو. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم یہی چاہتے ہو کہ اس زمین میں زبردستی لوگوں کے ساتھ کرو، جبر کرو لوگوں پہ. وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم نہیں چاہتے کہ اس زمین پہ کوئی صلح رہے، آرام سے زندگی بسر کریں. یہ تو دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے گفتگو، اور دوسرے نے جان بچا لی یہ کہہ کے وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور ایک آدمی آیا شہر کے پرلے کنارے سے، یسا دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، کہنے کا موسیٰ، ان الملا یاتمرون بک، سردار دربار والے سارے بیٹھ کے تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ لیقتلوک، تجھے مار ڈالیں جو کل تم نے کیا ہے اس کے عوض میں. فاخرج انی لک من الناصحین، نکل یہاں سے میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں. فخرج منہا خائفا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خائفا، ڈرتے ہوئے. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ رنج اور غم میں، سمجھ آئے؟ یہ ہے خوف، اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی نا. اور نکلے بھی کیسے ہیں؟ یہ ترقب، راہ دیکھ رہے تھے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ان بے انصافوں سے بچا. اسی کی 25 نمبر آیت دیکھیں، خوف کے معنی وہاں اور واضح ہو جاتے ہیں. 25 نمبر میں 24 میں 24 میں دیکھیے، فسقالہما، 23 سے بات شروع ہوتی ہے. ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام اب نکل پڑے نا وہاں سے، مدین کی بستی میں پہنچے ہیں. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو دیکھا انہوں نے بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور انہوں نے دیکھا دو عورتیں رکی ہوئی ہیں، الگ ہیں. قال ما خطبکما، انہوں نے ان دو لڑکیوں سے پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ قالتا لا نسقی، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کے اپنی جانوروں کو لے جائیں. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں. فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلایا، ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو. وہ آگے بڑھے، جتنے چرواہے تھے ہاتھ مارا، سب کو پیچھے کیا، پانی پلا. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جب تک عصا نہ ہاتھ میں ہو اس وقت تک کلیم اللہ کا کام نہیں چلتا. ایک طرف انہیں کیا. ثم تولا الی الظل، پھر چھاؤں میں آ گئے، درخت کی بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھی اچھی چیز تو اب بھیج دے میں محتاج ہوں. دیکھا
کوئی چیز نہیں ہے، اور ہجرت کی ہے اور کہتے ہیں اللہ اب جو بھی خیر تیری طرف سے آ جائے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اور پھر آئی ان لڑکیوں میں سے ایک اس کے پاس چلتی ہوئی. قرآن نے خاص طور پہ یہ لفظ کہا ہے علی استحیاء، شرم سے بتایا ہے کہ خواتین کی شال میں شرم اور حیا ہونی چاہیے. قالت ان ابی یدعوکا، انہوں نے کہا میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں وہ جو نیکی آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے. ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے وہ جلدی پہنچ گئی نا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے، تو انہوں نے بتایا. فلما جاءہ، جب وہ پہنچے ہیں ان کے پاس شعیب علیہ السلام کے پاس، وقص علیہ القصص، اور انہوں نے سارے حالات بیان کیے. قال لا تخف، انہوں نے کہا ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں سے نجات پا گئے. یہ تو نہیں کہا کہ غم نہ کر، انہوں نے کہا ڈر نہیں. ڈر کس چیز کا تھا؟ کہ وہ لوگ قتل کر دیں گے، اپنی جان کا خوف